बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले मैं आपको एक गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ। ये गुफ्तगू एक रुकने कौमी असम्बली की गुफ्तगू है। ये कौमी असम्बली में खड़े होकर की गई गुफ्तगू है। वो कौमी असम्बली जो पूरे मुल्क के लोग अपना वोट देकर बनाते हैं, तो ये पूरे मुल्क के लोगों की आवाज़ है। और वहाँ पर जो किया गया गिरफ्तार लोगों के साथ, 9 मई के बाद गिरफ्तार लोगों के साथ, उस हवाले से मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, हमें ये लगता था कि लोग बोलेंगे, कुछ बरसों के बाद बोलेंगे, लेकिन ये तो बहुत जल्दी लोग पूरी कहानियाँ बताना शुरू कर चुके। जो बेडरूम वाली कहानी जुनैद अकबर साहब ने बताई थी कि एक MNA के बेडरूम में घुस गए लोग, और घुसने के बाद उन्होंने उनकी अहलिया के फ़ोन से MNA को फ़ोन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बात की। जो शानदाना गुलजार ने बताया, जो जुनैद अकबर ने मज़ीद बताया कि पैसे देकर कहा जा रहा था कि आप लोग पार्टी ज्वाइन करें। वहीं अब रुकने कौमी असम्बली सैयद महबूब शाह, उन्होंने हौलनाक इंकशाफात किए हैं। वो ये कहते हैं कि जेल के दौरान मुझे रात की तारीकी में मुझे हुमायूं खान को, साहिबजादा सिबगतुल्लाह को सवात सर्किट ले जाकर कहा जाता था कि हम आपको पैसे देंगे और जो चाहिए वो भी देंगे, मगर इमरान खान का साथ छोड़ दें। ये बात उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर की है। तो इमरान खान की जमात के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ख़ास तौर पर वो कहानियाँ बताना शुरू कर दी हैं। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था, इमरान रियाज खान ने जब वो मियां अली इशफाक के पॉडकास्ट में बैठ के कहा था ना, आसान तो नहीं होता जब कोई अपना मारता है। और फिर अभी जब शाहिद आफरीदी की मुनाफिकत को बेनकाब किया और कहा कि मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा था, ये जो यहूदियों की तंजीम है, इस तंजीम वाली तस्वीर सामने आई तो मैं तो शाहिद आफरीदी को सपोर्ट कर रहा था। फिर भी शाहिद आफरीदी ने ये जो बात की कि मुझे किसी ने PTI से ये बताया है कि वापस आने के बाद इमरान रियाज दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो इमरान ने कहा कि आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आप ये करते, क्या आप ये कहते कि ये कहाँ था, ये जो जहां रहकर ठीक नहीं है वो कहाँ था? क्या वो इंडिया में था, बांग्लादेश में था, क्या वो अफगानिस्तान में था, अमेरिका में था, वो हॉलैंड में था? कहाँ था वो जहां से छूट कर आया है वो कहाँ था? तो शाहिद आफरीदी में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि उस बात की मजम्मत करे कि एक शख्स को, एक सहाफ़ी को पाकिस्तान में अपने व्यूज़ की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, टॉर्चर किया गया है। और शाहिद आफरीदी कह रहा है कि जी ये ठीक नहीं है। तो जिन्होंने वो तशद्दुद किया उनकी मजम्मत तो कर नहीं सकता। तो इमरान रियाज खान ने भी आपको ये चीज़ें बताई, और अब ये बात लोग कौमी असम्बली में खड़े होकर बता रहे हैं। अब की बार हमें सैयद महबूब शाह की ज़बानी ये तमाम चीज़ें पता चल रही हैं। इसके अलावा हमारे सामने मज़ीद क्या आया है, देखिए। एक मामला है सनम जावेद का, आलिया हमज़ा का। इनके केस में इनकी नज़रबंदी के अहकामात के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। DC गुजरांवाला ने सनम जावेद और आलिया हमज़ा की नज़रबंदी के अहकामात वापस ले लिए। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी ने सनम जावेद और आलिया हमज़ा की दरख्वास्तों पर समाअत की, और इस मौके पर एडवोकेट अबूज़र सलमान खान न्याजी ये इनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। तो DC गुजरांवाला ने नज़रबंदी के अहकामात वापस ले लिए। वो नज़रबंदी के अहकामात का नोटिफिकेशन पेश नहीं कर रहे थे। अभी गुफ्तगू की सनम जावेद ने, गुफ्तगू कर रही हैं बार बार आलिया हमज़ा, और वो ये कहती हैं कि ये जो 11-11 दिन का रिमांड हमारा दे दिया जाता है, बार बार दे दिया जाता है, या आप देते रहें। और अगर आपको लगता है कि इस तरह से, या उस टीन के डिब्बे में खड़ा करके, फॉरेंसिक लैब के बाहर खड़ा करके, अदालत के बाहर खड़ा करके, और धूप में स्पेशली मेक श्योर करके कि वो धूप में खड़ा हो, वहाँ खड़ा करके, अगर आपको लगता है कि आप तोड़ लेंगे तो आप तोड़ने की कोशिश कर लीजिए। आखिर वक्त तक हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। तो जिस तरह से ये किया जा रहा है, ये अदालतों को देखना चाहिए कि ख़वातीन हैं, बच्चों वाली ख़वातीन हैं, और इनके साथ जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है, ये तरीक़ा किस लिहाज से हमारी अदालतें इंसाफ पर मबनी तरीक़ा करार दे सकती हैं। लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बार बार आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये सिलसिला
عدالتوں کو روکنا چاہیے. اور جب میں عدالتوں کو روکنا چاہیے کہتا ہوں تو ہر بار میری مراد ہوتی ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ان کے روکنے کا کام ہے, لیکن ان پر ابھی میں آتا ہوں, وہ خود اس کو روکنے میں ناکام ہیں. اس کے علاوہ رات میں وضاحت آئی تھی, وزیر اعظم آفس کی جانب سے کابینہ کا اجلاس ہوا تو تبدیلی کر دی گئی ہے. پہلے ہمیں یہ پتا چلا تھا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں, جہاں پر شہباز شریف صاحب بھی تھے, آرمی چیف صاحب بھی تھے, وزرائے اعلیٰ بھی تھے, اور ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی گئی تصویر بھی دیکھی تھی. وہاں سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اب تبدیلی کر دی گئی ہے. اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ویژن استحکام پاکستان ہے. پہلے ہمیں خبر ملی تھی آپریشن عزم استحکام, اب یہ ویژن استحکام ہے, ویژن عزم استحکام. کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے ویژن عزم استحکام کے حوالے سے کہا کہ خبریں گردش کر رہی ہیں, غلط فہمی اور قیاس آرائیوں کے حوالے سے ارکان کو اعتماد میں لیا گیا. عزم استحکام کثیر الجہتی, مختلف سیکیورٹی اداروں کے تعاون اور پورے ریاستی نظام کا مجموعی قومی ویژن ہے. اس مقصد کے لیے کسی نئے منظم مسلح آپریشن کی بجائے پہلے سے جاری انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے گا. لیکن خواجہ آصف تو کہہ چکے کہ فوکس ہے خیبر پختونخوا, فوکس ہے بلوچستان. تو یہی بات پاکستان تحریک انصاف نے کی. عمر ایوب صاحب نے اب زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ, میں زیادہ کی بات کروں, میں مکمل کلیئرٹی کی بات نہیں کر رہا, زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں, اپنے لوگوں پر آپریشن, فوجی آپریشن نہیں کیا جا سکتا. یہ انہوں نے بات کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے, بتایا جائے, مقاصد بتائے جائیں. جب یہ دوبارہ بات ہوتی ہے کہ مقاصد بتائے جائیں, ان کیمرہ بریفنگ دی جائے, تو ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے سیکیورٹی حالات کے تحت ہے. لیکن پھر وہ جو آپریشن کے بارے میں مکمل نو ہے, وہ مکمل نو یہاں پر مائنس ہو جاتی ہے. پھر ان کیمرہ بریفنگ کے بعد آپ کا فیصلہ آنا چاہیے. وہ فیصلہ ہاں میں ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ نہ میں ہو سکتا ہے, لیکن جسے آپ مکمل نو کہنا چاہتے ہیں وہ مکمل نو ایسے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے آئے گی, اس طرح سے تو نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی بابر ستار صاحب کی عدالت میں. بابر ستار صاحب کی عدالت میں اب جو موبائل فون سروس پرووائڈ کرنے والی کمپنیز ہیں, انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ہمیں اداروں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ تمام ڈیٹا اس تک رسائی دیں گے. لائسنس جو ہے اس کے لیے بھی شرائط ایسی ہی ہوتی ہیں, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے کی, لیکن اس سے پہلے 27 جون کو عدت کیس کا فیصلہ محمد افضل مجوکا کی عدالت سے سنایا جائے گا. یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اب بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے معاملے کی. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ممکن ہے کہ 4 سوا 4 بجے کا وقت ہو, لیکن عدالت سے خود یہ کہا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ اس لمبا چلے گا, آج ڈنر یہیں کرنا پڑے گا. تو یہ جب دوبارہ وقفہ کیا گیا تو یہ تب ہوا ہے, عدالت میں 2 وقفے ہو چکے ہیں اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں سماعت جاری ہے. یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہمیں خاص طور پر 5 جج صاحبان, ان سے بڑے میری رائے میں بڑے تنگ نظر آ رہے تھے, بڑے اریٹیٹڈ نظر آ رہے تھے. جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب, جسٹس مندوخیل صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ صاحبہ. ان 5 ججز سے, ان کے سوالات سے بڑے تنگ نظر آ رہے تھے اور بار بار وہ آپ اس کیس کا حوالہ مت دیں, آپ اس فیصلے کا حوالہ مت دیں, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بار پھر دوبارہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مثال کیوں دی جا رہی ہے, اور وہ خود مثال دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے سامنے ہو گیا. منصور علی شاہ صاحب نے ایک بار پھر پوچھا, باقاعدہ طور پر یہاں صاف نظر آیا کہ ایک شدید اختلاف کی کیفیت ہے کہ کیا کوئی شخص ایک سیٹ جیتے گا, سیاسی جماعت کا ایک شخص جیتے گا سیٹ, باقی سیٹیں آزاد امیدوار جیت جائیں گے. اور اگر ایوان میں سیاسی جماعت والا ایک شخص ہوگا تو کیا 70 نشستیں اس کو مل جائیں گی؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا بالکل اس کو مل جائیں گی, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے. اسی لمحے منصور علی شاہ صاحب نے صاف طور پر کہا
آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، ان کے درمیان ہمیں اور باقی جج صاحبان کے درمیان صاف اختلاف نظر آیا۔ عائشہ صاحبہ نے ان سے 2 بار کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ مجھے بتا دیجئے جو متناسب نمائندگی ہے اس کا قانون کیا کہتا ہے۔ ابھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ہاں ایک کو مل جائیں گی، اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک شخص سیٹ جیتا ہے سیاسی جماعت والا، تو لوگوں کی ول کیا ہے؟ لوگوں کی ول پھر سیاسی جماعت نہیں ہے، لوگوں کی ول پھر آزاد امیدوار ہیں، اور ول آف دا پیپل یہی کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب اگر یہی کانسٹیٹیوشن ہے ول آف دا پیپل، تو پھر ایک شخص جیتا ہو، آپ 70 سیٹیں اس کو دے دیں تو یہ ول آف دا پیپل کے خلاف ہے۔ اور مان لیجئے کہ ایوان میں 150 سیٹیں مفروضہ ہے، وہ چاہیے حکومت بنانے کے لیے، اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ جیتی ہے کل ملا کے 120 کے قریب سیٹیں۔ اب آپ اس کو 70 سیٹیں دے دیں اور 150 کے نمبر سے اوپر لے جائیں، اور 150 کے نمبر سے اوپر لے جا کر آپ کہیں کہ اب یہ سیاسی جماعت حکومت بنائے گی، جو ول آف دا پیپل نہیں ہے۔ ول آف دا پیپل وہ امیدوار ہیں جو آزاد ہیں، جنہیں آزاد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بعد قرار دیا گیا۔ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی، تو جس نے غلط تشریح کی اس کو پکڑے، اس کو پکڑے آپ، بجائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا سیدھا مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے، سننا ہی نہیں چاہیے، لیکن وہ سن رہے ہیں۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ حکومت بتا چکی کہ ہم توسیع دے دیں گے۔ اب اگر توسیع ملے گی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملے گی اور حکومت کو فائدہ ملے گا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کیس سن ہی نہیں سکتے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ زیادتی کی ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اعتراض نہیں کر رہے تھے، اس کا نتیجہ ان لوگوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اس عدالت میں۔ یہ کیس لمبا چلنے جا رہا ہے، آج ممکن ہے کہ جب ہم دوسری ویڈیو کر رہے ہوں تو تب یہ شاید کنکلوڈ ہو چکا ہو، وکلاء کے دلائل کی حد تک، جج صاحبان کے سوالات کی حد تک، اور اس کے بعد ہم مزید چیزیں دیکھ رہے ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔